अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल और मैं हूँ आप सबका दोस्त काशिफ महमूद। नाज़रीन और सामीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इस्लामिक हब ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब बटन, आप उसको प्रेस फरमा लें, क्योंकि हमारे वज़ाइफ की ख़ास इजाज़त सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने वालों के लिए है। और एक और चीज़ अर्ज़ कर दूँ, इसके साथ एक घंटी का बटन है, उससे भी प्रेस फरमा लीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हमसे किसी भी मसला के मुतालिक जिस्मानी हो या रूहानी रब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 0345281186 पर रब्ता कर सकते हैं। किसी भी वक्त रब्ता कर सकते हैं 0334 5281 186 03345281 पाकिस्तान से बाहर मुल्कों से रब्ता करने वाले +92 कंट्री कोड लगाएंगे। पाकिस्तान से 0334 मिलाकर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर रब्ता करेंगे तो हमसे रब्ता फौरी हो जाएगा, फौरी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। आइए अब आज के अमल की तरफ बढ़ते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात का एक निज़ाम बनाया है। इंसान को रब ताला ने अपनी इबादत के लिए तख्लीक फरमाया है। अब जो इंसान उन आमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है जो रब ताला ने इसे दिए हैं तो वो तो खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है, कामयाब रहता है। लेकिन जो इंसान उन आमाल से हट जाता है वो परेशानियों मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है, परेशान रहता है, टेंशनें हर वक्त घेरे रहती हैं। वजह क्या है? इसकी मिसाल यूँ लीजिए, आप एक मशीन लेते हैं, उस मशीन के साथ आपको एक बुक मिलती है। उस किताब में लिखा है कि इस मशीन को आपने ऐसे इस्तेमाल करना है तो ये ठीक चलेगी, अगर आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसी तरह इंसानी मशीन को बनाने वाली ज़ात ने भी एक किताब देकर भेजी है और वो किताब कुरान पाक है। रब ताला ने ये किताब देकर भेजा और फरमाया जो इस किताब के मुताबिक इस मशीन को चला लेगा वो कामयाब हो जाएगा, वो काम करता रहेगा और हर तरह की परेशानियों से महफूज रहेगा, कोई ख़राबी उसमें नहीं आएगी। तो हमने उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ हमने ताल्लुक़ बनाना छोड़ दिया, हम परेशानियों में मुब्तला हो गए। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूँ, आजकल अमूमी तौर पर बच्चे और बड़े जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज़हनी कमज़ोरी का शिकार है। दिमाग काम नहीं करता, याद करते हैं भूल जाता है, सुबह का याद किया हुआ शाम को भूल जाता है, शाम का याद किया हुआ सुबह भूल जाते हैं। रात को अच्छी भली किताब पूरी याद करके सोए थे, सुबह उठे तो भूल गए, और सारा साल याद करते रहे, कमरा हाल में गए तो भूल गए। इसकी वजह क्या है? लोग कहेंगे कि इसकी वजह ये है कि इसका जहन कमज़ोर है। लेकिन जहन कमज़ोर होने की वजह क्या है? जहन किस वजह से कमज़ोर हो रहा है? अल्लामा इब्न जौज़ी रहमहुल्लाह के मुतालिक आता है कि ये अभी 5 साल के थे तो ये घर वालों से छुप कर, कि इतनी उम्र में किताबें पढ़ने की इजाज़त न थी तो घर वालों से छुप कर मुताला किया करते थे। और फरमाया करते हैं कि जब बच्चे खेल रहे होते थे और उम्र ये थी कि बच्चे एक दूसरे से छोटे छोटे थे, खेल रहे होते थे, उस वक़्त मैं किसी कोने में छुप के किताब पढ़ा होता था। और उन्होंने बहुत सी किताबें तस्नीफ़ फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बला की ज़हानत उनको अता फरमाई। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी इतनी ज़हानत अता फरमा दी, इसकी वजह क्या है? आपका हाफिज़ा इस कदर तेज़ क्यों है? कौन सा अमल आप करते हैं? तो उन्होंने सिर्फ एक बात फरमाई। वो बात क्या थी? तर्कुल मासी, गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहों को छोड़ दो, रब ताला हाफिज़ा तेज़ फरमा देंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज बच्चा पहले तो बहुत अच्छा होता है पढ़ाई में, आहिस्ता आहिस्ता वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। क्या वजह है? आप समझते हैं मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से, इससे मोबाइल छीन लो, बच्चा फिर भी नहीं पढ़ता। फिर वो कहते हैं इस वजह से होगा, उसको भी छीन लो, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ सकता। वजह क्या है? बच्चा मोबाइल की वजह से ख़राब नहीं है, बच्चा मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए जो आमाल कर रहा है उसकी वजह से उसका हाफिज़ा कमज़ोर हो रहा है।
آج ہماری زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے سینے سے وہ نور نکل گیا جو ایمان کا نور تھا, جو اسلام کا نور تھا. وہ سینہ جو رب تعالیٰ نے اپنے لیے رکھا تھا, وہ دل جو رب تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے رکھا تھا, اس دل میں اب اللہ کا جب غیر بس گیا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہٹ گئی. پھر طرح طرح کی اللہ رب العزت نے مصیبتوں میں مبتلا کر دیا. میں نے کوئی طالب علم ایسا نہیں دیکھا جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہو, اللہ رب العزت کو راضی رکھے ہوئے ہو اور اس کا حافظہ کمزور ہو, یا وہ کسی امتحان میں فیل ہو جاتا ہو. آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کمزور بھی ہے لیکن وہ اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہے, نیک اعمال کرتا ہے, رب تعالیٰ اس کو ناکام نہیں ہونے دیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ناکامی اور کامیابی اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے ہے. ساری دنیا کے انسان مل کر کسی کو عزت دینا چاہیں, عزت نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں. ذلت دینا چاہیں تو ذلت نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہیں. اللہ رب العزت کی چاہت ہے پھر ہر کام ہوتا ہے. اس لیے میں عرض کروں جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان سب سے میری یہ گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ گناہوں سے توبہ کریں. آپس میں لڑکے لڑکی کا بات کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے, یہ بھی گناہ ہے جس کی وجہ سے ہماری سوچ کو بہت زیادہ اس میں تبدیلی بھی آتی ہے اور اس میں بہت زیادہ حافظے کی کمزوری بھی ہوتی ہے. پھر بعض گناہ ایسے ہیں جن میں بندہ اسی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے, ان کی وجہ سے انسان کی جسمانی صحت اور ذہنی صحت اس میں بہت نقصان ہوتا ہے. خیر, جن بچوں کو, چھوٹے بچوں کو بھی عمومی طور پہ آج کل مسائل ہیں, اس کی وجہ بھی آپ دیکھ لیں گے کہ بچے بچپن سے ہی 2 سال 3 سال کے ہوتے ہیں تو موبائل ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. مائیں بھی اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ چلو تھوڑی دیر مجھے بھی سکون ملے گا, موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں. وہ موبائل پہ کارٹون دیکھتے رہتے ہیں, میوزک وہ کارٹونوں کا ان کے کانوں میں گھستا رہتا ہے, اس کی وجہ سے دلوں پر ظلمت چھانا شروع ہو جاتی ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمارا بچہ ہمارا فرما بردار نہیں ہے, تو اس کی وجہ ہم خود ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا. تو جو بچوں کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں بہت آسان ہے, لیکن اگر نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں, لڑکے لڑکیاں ہیں, تو ان سے میری یہ گزارش ہے آپ گناہوں کو چھوڑیے. اللہ رب العزت آپ کو خود بہت حافظہ تیز فرما دیں. اور یہ جو اعمال ہیں یہ اعمال اس لیے دی جاتے ہیں کہ ایک تو ان کی تاثیر بہت زیادہ ہے, پھر ایک قرآن پاک کا عمل ہے, تیسرا اللہ رب العزت کے کلام کی اپنی ہی برکات ہیں. تو اللہ رب العزت کے کلام کی ایک آیت بھی آپ لے لیں, اس کو اپنا اسم اعظم بنا لیں, پھر دیکھیے اس کی برکات. تو آج میں عمل لے کر حاضر ہوا ہوں, یہ اسی لیے ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کا حافظہ جن کا کمزور ہے, یا عمومی طور پہ ایک اور چیز بھی عرض کر دوں, آج کل بچیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ جی وہ میری پڑھائی میں بہت ہر دفعہ میں فیل ہو رہی ہوں, یوں لگتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہوا ہے. نہ بھی کہیں تو وہ کہتے ہیں جی لگتا ہے آپ پر کسی نے کوئی بندش کی ہوئی ہے. بچیوں کو پریشان کرتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں, کہا جی ہم عمل کرتے ہیں بندش ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں. عمومی طور پہ وہ پریشان پتہ کیسے کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ پر فلاں لڑکی نے, وہ جو آپ کی کلاس میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور آگے پہلے نمبر پہ جا رہی ہے, اس نے آپ کے خلاف جادو کیا. یا اگر کوئی کہتا ہے, اگر کوئی کہتی ہے کہ جی میں تو ہمیشہ فرسٹ آیا کرتی تھی لیکن اب میں جو ہے وہ بالکل نیچے ہی نیچے جا رہی ہوں, تو وہ کہتے ہیں جی کوئی حاسد ہے جو آپ کے خلاف ہے, آپ کو اول پوزیشن پہ نہیں دے سکتا تھا, اس نے آپ پہ جادو کروایا ہوا ہے. اللہ رب العزت ان عاملوں سے حفاظت فرمائے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں کسی عامل کے پاس نہ جایا کریں. اللہ رب العزت مسائل کو حل کرنے والے ہیں. میرا چینج یور لائف کا ایک کورس ہے جو میں نے شروع کروایا ہوا ہے, میرے چینل پہ پلے لسٹ بھی موجود ہے. دوسری بات یہ کہ میری ویڈیو کے آخر میں بھی 2 تصویریں شو ہوں گی, جس میں ایک میں چینج یور لائف کی پلے لسٹ ہے اور دوسرے میں وہ ویڈیو ہوگی جس میں وظیفہ بھی ہے اور چینج یور لائف کے کورس کی ترتیب بھی ہے جو ہم نے عرض کی ہے. آپ اس وظیفے کو دیکھ لیجئے گا. ابھی میں عمل کی طرف بڑھتا ہوں. عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ دن میں کسی بھی وقت, صبح کے وقت کریں, اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک چیز یاد رکھیے, فجر کا سورج, صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے اٹھنا اور نماز پڑھنا بہت ضروری. آپ نے خود دیکھا ہوگا فجر کے بعد, یہ سورج نکلنے کے بعد اٹھنے والے سارا دن نکاہت میں رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, عجیب سی ٹینشنوں نے ان کو گھیرا ہوا ہوتا ہے, بے چینی بے سکونی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت زیادہ بے برکتی ہے.
جب سورج طلوع ہو آدمی سویا ہو تو آپ صبح اٹھیں فجر کی نماز پڑھیں, اس کے بعد 12 دانے لے لیں بادام کے, اور اس پر آپ نے 12 مرتبہ دم کرنا ہے. اور دم کیا کرنا ہے؟ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اور آپ نے 12 مرتبہ سورہ الم نشرح لک صدرک, یہ مکمل سورت 30ویں پارے میں ہے. الم نشرح لک صدرک, یہ مکمل سورت بسم اللہ سمیت 12 دفعہ آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے اور یہ سورت پڑھنی ہے. اور پھر آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر آپ ان باداموں پر دم کر لیں اور ان میں سے ایک کھا لیں. اگلے دن پھر اسی طرح پڑھ کر ان 11 باداموں پر دم کر کے ان میں سے ایک کھا لیں. پھر اس کے بعد اگلے دن پھر ان 10 باداموں پر دم کر کے, یہ پڑھنا 12 دفعہ ہی ہے, آپ نے 12 مرتبہ پڑھنی ہے سورہ الم نشرح لک صدرک, اور 7 ہے 8 جتنے بادام ان پر دم کرتے جائیں. آخری دن ایک بادام ہوگا, 12 مرتبہ پڑھ کے آپ نے دم کر کے اس کو کھا لینا ہے. 12 دن کے اندر انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہو کسی بھی قسم کا حافظے کا, انشاءاللہ آپ خود پروگریس دیکھیں گے. اللہ رب العزت آپ کا ذہن کھول دیں گے, لیکن ایک چیز کی گارنٹی آپ کو دینی ہوگی کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں گے. فلمیں گانے سننا, یہ ڈرامے دیکھنا, اس طرح کے ہر طرح کی قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے حافظے کو تیز فرمائیں گے, اور ایسا حافظہ ہوگا جو بات پڑھیں گے, دیکھیں گے, سنیں گے, آپ کو یاد رہے گی. اپنے دوست کاشم محمود کو اجازت دیجیے. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.